حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یزید کو اپنے باپ نے وصیت میں لکھ کر کہا تھا کہ ان افراد سے آپ نے لازمی طور پر بیعت لینی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ابن عباس تھا، ایک کا نام عبداللہ ابن زبیر تھا، اور ایک شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام تھی۔ خود باپ کہہ کے گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان تینوں سے تم نے پہلے بیعت لینی ہے، کیونکہ اگر یہ تینوں افراد تمہاری بیعت میں نہ آئے تو پھر تمہاری حکومت کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اور ان میں سے بھی خصوصیت کے ساتھ مولا حسین کے بارے میں کہا گیا کہ مولا حسین سے تم نے لازمی طور پر بیعت لینی ہے۔ جب امیر شام اس دنیا سے جانے لگا تو اس وقت یہ کہہ کے گیا کہ مولا حسین سے تم نے بیعت لینی ہے، اور جب مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ امیر شام اس دنیا سے چلا گیا، اس وقت ولید ابن عتبہ مدینے کا گورنر تھا۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ مدینے کے گورنر نے، ولید ابن عقبہ نے پیغام بھیجا مولا حسین کی طرف۔ اس وقت مولا حسین نماز کے بعد عبداللہ ابن زبیر سے گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی۔ یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ مولا حسین، اے حسین ابن علی، آپ آ کر شام کو یزید کی بیعت کریں، دربار میں آ جائیں۔ امام نے اس کو کہا کہ آپ ابھی جائیں، میں بعد میں دربار میں آ رہا ہوں۔ مقدمتاً بات سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، آپ چلیں دربار میں۔ آپ مولا تشریف لائے اور کچھ جوانوں کو لیا، ان میں حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور اس کے علاوہ اور بھی جوان تھے، 16 کے قریب جوان، قریل جوان مولا نے اپنے ساتھ لیے، اور مولا یزید کے نمائندے کے دربار میں پہنچ گیا۔ سماعتیں ہیں میرے ساتھ؟ مولا نے سب کو کہا کہ آپ دروازے پہ کھڑے رہنا، جب تک میری آواز بلند نہ ہو اندر کوئی نہ آئے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ جب تک میری آواز معمول سے زیادہ اوپر نہ چلی جائے تب تک اندر کوئی نہ آئے۔ امام اندر تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ اے حسین ابن علی، آپ کو شاید معلوم ہو گیا ہوگا کہ معاویہ ابن ابو سفیان اس دنیا سے چلے گئے۔ امام نے کہا مجھے پتا ہے، اور رات میں خواب میں دیکھ چکا ہوں کہ معاویہ کے محل سے دھواں اٹھ رہا تھا، مجھے پتا ہے ساری بات۔ اس نے کہا کہ مولا آپ بیعت کریں۔ امام نے، اب توجہ کریں اہل البیت کی روش کی، امام نے کہا کہ بیعت تو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سامنے والے بندے کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی آپ کا جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کے ناموس، آپ کی شخصیت، سب کچھ اب اس کے حوالے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے حکم کرے، جیسے چاہے حکومت کرے، جیسے چاہے فیصلہ سنائے۔ آپ چونکہ اس کی بیعت میں آ گئے، اب آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے صرف اور صرف کیا کرنی ہے؟ اطاعت، بات ماننی ہے اس کی۔ امام نے کہا بیعت لے رہے ہو مجھ سے، کون ہوں میں؟ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا اختمنا۔ توجہ کریں آپ، فرمایا میں اہل البیت کے گھرانے سے ہوں، نبوت کے خزانے سے ہوں، اللہ نے ہدایت کا نظام ہم سے شروع کیا، ہم پہ ختم کرے گا، یہ میرا تعارف ہے۔ یزید رجل فاسق، اب سنو، جس کے لیے بیعت لے رہے ہو سنو وہ کون ہے۔ یزید رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمہ، شرابی، اللہ کی سرعام حدیں توڑنے والا، اور ان لوگوں کا قتل عام کرنے والا جن کے قتل عام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ میں ہوں، یہ یزید ہے، اب بتاؤ کون کس کی بیعت کے قابل ہے؟
امام نے یہ جملہ کہہ کے اب رخ موڑنے کی کوشش کی، وہیں پر امام اور ولید کے ساتھ مروان کھڑا ہوا تھا، مروان بن حکم۔ اب توجہ کریں تاریخ کی ستم ظریفی کی، کہ نبی نے اپنی حیات کے اندر مروان کو مدینے سے باہر بے دخل کر دیا تھا کہ یہ بدبخت مدینے میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، نکال دو باہر اس کو، اولاد سمیت باہر نکال دیا گیا۔ لیکن تعجب یہ ہوا، اس قدر مسلمانوں کے اقدار تبدیل ہوئے، اس قدر مسلمانوں کی ویلیوز تبدیل ہوئی کہ یہی مروان مسلمانوں کا حاکم بن گیا، جس کو نبی نے اپنی زندگی کے اندر بے دخل کر دیا تھا۔ یہ وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، اس نے ولید کو کان میں کہا کہ اے ولید، اگر حسین ابن علی آج دربار سے نکل گیا پھر حسین کو کنٹرول کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ امام نے یہ جملہ سن لیا، رخ موڑا، امام نے فرمایا کہ اب دیکھیں بعض اوقات جب تو کا جملہ استعمال ہوتا ہے نا، بعض اوقات مومنین اعتراض کرتے ہیں، جی مولا نے کیسے کہہ دیا تو؟ آپ کا جملہ ادب کا ہے نا، ایک جملہ محاوراتی کیا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، ادب کیا ہے آپ کیا کر رہے ہو۔ ادب ان کا کیا جاتا ہے جو ادب کے قابل ہوں۔ قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ المؤمنون اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، مومن وہ ہیں جو کفار پر شدید ہیں اور آپس میں رحیم ہیں۔ اقبال نے اس آیت کو یوں اپنے شعر میں ڈھانپا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، بس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ امام نے فرمایا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، اے مروان تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے۔ یہ مروان وہی ہے، آپ توجہ کریں تاریخ کے اندر، ایک مرتبہ سید الساجدین ایک گلی سے گزر رہے تھے، اس نے سید الساجدین کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا علی۔ کہا دوسرے بھائی کا نام؟ کہا علی۔ تیسرے کا نام؟ کہا علی۔ چوتھے کا نام؟ کہا علی۔ تو یہ بدبخت اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، سب کا نام علی، کوئی اور نام نہیں ملتا حسین ابن علی کو؟ حضرت سید الساجدین نے آ کر یہ بات اپنے بابا کو بتائی، بابا آج اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے یہ جملہ کہا۔ امام نے فرمایا جس علی کا نام تم نے ممبروں سے خراب کرنے کی کوشش کی، توجہ کریں آپ، جس علی کی شخصیت کو تم نے جمعے کے خطبوں میں خراب کرنے کی کوشش کی، میں اس کا بیٹا تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، اگر اللہ 100 بیٹے دیتا میں سب کا نام علی رکھتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج اسی وجہ سے گلی گلی میں علی علی ہو رہا ہے۔ جس علی کا نام کئی سالوں تک ممبر سے نعوذ باللہ گالیاں دے کر لیا گیا، آج وہ علی لوگوں کی نگاہوں میں احترام رکھتا ہے، اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ امام نے اس ولید سے کہا اے ولید، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، آپ کی یہ جرت ہی نہیں ہے۔ اور پھر امام نے کہا اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے، یبن زرقا، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے، تمہارے پورے خاندان میں جرت نہیں ہے کہ علی کے خاندان کو جھکا سکے۔ یہ جملہ کہہ کر امام نے کہا کل پتہ چلے گا کون کس کی بیعت کے قابل ہے۔ یہ جملہ کہہ کے امام نکل آئے دربار سے، واپس آئے، پوری رات بنو ہاشم کے گھروں میں گئے، رشتہ داروں کے گھروں میں، جاننے والوں کے گھروں میں، اور امام حسین نے پوری رات اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ آؤ ظالم حکومت کے خلاف میرا ساتھ دو، جابر حکومت کے خلاف میرا ساتھ دو، وہ حکومت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بھی ابو سفیان کی اولاد کو میرے منبر پہ دیکھو اس کا پیٹ پھاڑ دینا۔ نبی نے فرمایا تھا کہ ابو سفیان کی اولاد پر حکومت کرنا حرام ہے، لیکن امت کے اقدار اس قدر تبدیل ہوئے کہ امت نے یہ ساری باتیں بھلا دی۔ امام ساری رات
اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں گئے, دعوت دی, کوئی نہیں آیا. صبح ہوئی, سارے مشورہ دینے والے جمع ہو گئے, بھائیوں نے مشورے دیے. آپ توجہ کریں, محمد بن حنفیہ بھائی ہیں, بھائی ہو کر مشورہ دے رہے, نہ جائیں آپ, نہ جائیں, آپ کو خطرہ ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کے مال کو خطرہ ہے, آپ کے بچوں کو خطرہ ہے. امام نے ایک بہت خوبصورت اصطلاح استعمال کی. امام نے فرمایا, ایک ہوتی ہے خطا, ایک ہوتا ہے خطرہ. جن کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں, ایک ہوتی ہے خطا, ایک ہوتا ہے خطرہ. آپ سب مجھے خطرہ بتا رہے ہو, خطرہ مت بتاؤ, یہ بتاؤ میں خطا پر ہوں, میں خطا پر ہوں, غلط کر رہا ہوں میں. اگر غلط کر رہا ہوں دلیل دو, اگر غلط کر رہا ہوں رد کرو مجھے, ورنہ خطرے نہ بتاؤ. خطرے, یہ خطرے بتا رہے نا, مولا یزید کی فوج آپ سے قوی ہے, مولا کوفی آپ سے بے وفائی کر دیں گے, مولا مکے والے آپ کو ساتھ نہیں دیں گے. امام فرما رہے خطرے نہ بتاؤ, خطا بتاؤ. خطا کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں, اگر غلط کر رہا ہوں رد کرو مجھے. جرأت دیکھیں آپ, بہادری دیکھیں آپ, اپنے مقصد کی طرف توجہ دیکھیں آپ, یہ ہے جرأت. وہ حسین جس کو آپ اپنے نوحے میں مجبور کہتے ہو, پڑھتے ہو نا نوحے, یہ باتیں آپ نے شاید سنی ہوئی ہوں گی. نوحوں میں کیا پڑھتے ہو؟ مجبور حسین. کیا توہین نہیں ہے یہ امام حسین کی؟ امام حسین مجبور ہیں. نوحوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ لاچار حسین. لاچار, امام لاچار ہیں. یہ جو اتنے رشتہ دار مولا کو منع کر رہے ہیں, روک رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر یہاں پر سکون کے ساتھ زندگی گزاریں, کیا یہ حسین ابن علی سب کچھ چھوڑ کر سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ سب راستے تو ہیں نا امام کے پاس, لیکن اس کے باوجود مشکل راستہ انتخاب کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے دین کا تحفظ اسی میں ہے. امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی جان بچائے, امام وہ ہوتا ہے جو جان دے کر دین بچائے. امام وہ ہوتا ہے جو جان دے کر دین بچائے. بس مشاوروں کی مشاورت کو چھوڑا, جنہوں نے جہاں پر جو کچھ کہا سب کو الوداع کیا, لیکن جب مدینہ چھوڑا, توجہ کریں آپ, جب مدینہ چھوڑا, مدینہ چھوڑتے وقت 2 لائنوں کا خط لکھا. کتنی لائنوں کا؟ 2 لائنوں کا, مدینے کے لیے. لیکن میں یہ جملہ کہوں گا کہ جس طرح امام باقر فرماتے ہیں نا کہ القرآن یجری مجرا کالشمس والقمر, قرآن جس طرح سورج ہر روز نیا ہو کے ابھرتا ہے, قرآن بھی ہر روز نیا ہو کے ابھرتا ہے. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا. تو جس طرح قرآن پرانا نہیں ہوتا, اسی طرح اہل البیت کا کلام بھی پرانا نہیں ہوتا. قرآن جس طرح قرآن پرانا نہیں ہے, اس طرح اہل البیت کا کلام بھی پرانا. کیا لکھا؟ 2 لائنوں کا خط لکھا, 2 لائنوں کا خط. کیا لکھا؟ فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں, میں سماتے نہیں ہیں میرے ساتھ, سن رہے ہیں سب مجھے؟ صلوات پڑھے محمد والے میں. مدینے والوں, دنیا والوں, میرا نام لینے والوں, میری مجلس سے سننے والوں, میرا ماتم کرنے والوں, میری عزاداری میں آنے والوں, سنو, میں جا رہا ہوں, جو بھی میرے ساتھ آئے گا شہید ہو جائے گا. دھوکہ دے کے نہیں جا رہے, سیاسی لیڈر نہیں ہے, الہی لیڈر ہے. دھوکہ دے کے نہیں جا رہے, بتا کے جا رہے, نتیجہ بتا کے جا رہے. لوگوں, جو آئے گا شہید ہو جائے گا, اور جو نہیں آئے گا, میں حسین کہہ رہا ہوں, جو نہیں آئے گا, جو میرے ساتھ نہیں آئے گا, جو میری راہ پہ نہیں آئے گا, جو میرے مقصد پہ نہیں آئے گا, جو نہیں آئے گا, قیامت تک کبھی عزت کا منہ نہیں دیکھے گا. 2 لائنوں کا خط, والسلام. کیا لکھا؟ والسلام, میں جا رہا ہوں. روایات میں کہ امام نکلے, جب پہنچے ایک جگہ پر, تو ایک جگہ پہ ایک شخص, ظاہراً مصعب نام تھا اس کا, کنواں کھود رہا تھا. 6-7 دن اس نے محنت کر کے کنواں کھودا. جب پانی نکلا تو کھارا پانی. دیکھا امام حسین گزر رہے ہیں, دوڑ کے گیا, کہا اے مولا, آپ اہل البیت کے گھرانے سے ہیں,
نبوت کے خزانے سے ہیں۔ اے علی مرتضیٰ کے بیٹے، بہت محنت کی میں نے، لیکن کنویں کا پانی کھارا ہے، لطف کریں۔ امام گئے، امام نے کہا پیالہ بھر کے پانی کا نکالو باہر، نکالا گیا۔ امام نے اپنے منہ میں پانی ڈالا، واپس کنویں میں ڈال دیا۔ امام نے کہا یہ ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی خود بھی پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ، زمینیں بھی آباد کرو۔ اب اس نے اپنا کام تو کروا دیا، اب امام نے اس کو اپنا پیغام دیا۔ توجہ کریں آپ۔ اب دیکھیں یہ باتیں فقط تاریخی نہیں ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی میں بھی تطبیق کریں۔ جملہ کہہ کے میں بعد میں اس جملے پہ آؤں گا۔ امام نے اس کو دعوت دی اپنے حق کی طرف، اپنے میدان کی طرف، اپنی راہ کی طرف، وقت کے طاغوت سے جنگ کی طرف، وقت کے دقیانوس سے مقابلے کی طرف، وقت کے نمرود سے نبرد کی طرف۔ کہا آؤ میرا ساتھ دو۔ کہا مولا ابھی زمینیں آباد کرنی ہیں، ابھی کھیت پکانے ہیں، بچوں کو کھلانا ہے، بہت کام ہے مولا، پھر کبھی۔ امام نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی امام سے اپنی حاجتیں تو پوری کرواتے ہیں، لیکن اس کنویں والے شخص کی طرح جب بھی امام حسین کے مقصد پہ کوئی حملہ ہو ہم دور ہو جاتے ہیں، امام حسین کی راہ پہ کوئی حملہ ہو ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین پہ کوئی حملہ ہو ہم نیچے باہر نکل جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنا کام جب بڑھتا ہے مولا لطف کرے یہ کام کر دیں، اور جب وہ کام ہو جائے پھر آیا حسین ابن علی کی راہ پہ قائم رہتے ہیں۔ سوچئے گا جا کر گھر، آگے چلیں۔ امام آگے آئے۔ اب اگلا جو پہلو آئے کربلا میں آتا ہے، یہ آخری نقطہ ہے، اگلا جو پہلو آتا ہے وہ یہ کہ اب امام تشریف لے آئے مکے میں۔ مکے کے اندر امام کی رہائش کتنے ماہ ہے؟ 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں کے اندر امام نے اپنا پیغام پھیلانے کے لیے بہت کام کیا۔ ایک کام یہ کیا کہ ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تھے ان میں اپنے خط بھیجے۔ کچھ علاقوں سے امام کے پاس خط آئے اور کچھ کے پاس امام نے خود خط بھیجے۔ ان علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے بصرہ، ایک علاقہ ہے بصرہ۔ بصرہ میں امام نے اپنا ایک سفیر بھیجا جس کا نام تھا سلیمان ابن رزین۔ یہ مسلم سے پہلے شہید یہ ہے، کربلا کے پہلے شہید مسلم نہیں ہے، مسلم سے پہلے یہ شہید ہے۔ اس میں امام نے 5 سرداروں کو خط لکھے، 5 سرداروں کو۔ آپ کو ایک اور تاریخی نکتہ بتا دوں کہ جب جنگ جمل ہوئی تھی تو جنگ جمل اسی بصرہ کے باہر ایک علاقہ تھا وہاں پہ ہوئی تھی، اور جنگ جمل کے وقت امام علی نے بصرہ کے لوگوں کو کہا تھا کہ آؤ آ کر میرا ساتھ دو، لیکن اس وقت مشکل یہ تھی کہ بصرہ میں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے جن کا نام تھا ابو موسیٰ اشعری۔ انہوں نے، کیونکہ یہ حکومت کے حرام ٹکڑوں پہ پلا تھا اور اہل البیت سے اس کی شروع سے دشمنی تھی، اس نے لوگوں کو امام علی کا ساتھ دینے نہیں دیا، اور جب امام علی کی مدد کے لیے امام علی نے مالک اشتر کو بھیجا تو اس ابو موسیٰ اشعری نے بصرہ کے منبر پہ بیٹھ کر خطبہ دیا کہ اے بصرہ والو، ایک طرف نبی کا داماد ہے، دوسری طرف نبی کی بیوی ہے، میں مسلمانوں میں تمہیں بتا رہا ہوں بہتر یہی ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ، جنگ کے لیے باہر نہیں آنا۔ یہ وہ مقامات ہوتے ہیں نا جہاں پہ ہمارے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی کہاں جائیں، ہوتا ہے نا، ایک طرف نبی کی بیوی، دوسری طرف نبی کا داماد، نبی کی بیٹی کا شوہر، کہاں جائیں ہم؟ صفین میں بھی یہی ہوا نا۔ صفین کے اندر جب قرآن اٹھائے گئے اور جب قرآن بلند ہوئے تو قرآن بلند ہونے کے بعد لوگوں نے کیا کہا؟ اے علی، اب اگر آپ نے کہا کہ معاویہ سے جنگ کرو، اس کا مطلب آپ ہمیں قرآن سے جنگ کا کہہ رہے ہو۔ امام نے فرمایا وہ خاموش قرآن نظر آتا ہے، یہ بولتا قرآن نظر نہیں آتا، وہ ساکت قرآن نظر آتا ہے، یہ ناطق قرآن نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ دیکھیں اس ماحول کے اندر بھی مکر گئے۔ 14,000 کا لشکر مولا علی کا اپنا مولا علی کا لشکر جنگ صفین میں مولا سے الگ ہو گیا اپنا،
اور یہی 14,000 کا لشکر بعد میں خارجی بنے. یہی مولا کا اپنا لشکر ٹوٹ کے خارجی بنا. کیوں جی؟ اب کہاں جائیں؟ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف علی. کس سے لڑیں؟ جبکہ مالک اشتر نے وہاں یہی سمجھایا تھا ان کو کہ تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ قرآن انہوں نے نیزوں پہ اٹھائے ہیں، لیکن کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا اٹھائے کس نے ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ قرآن کے ان صحف کے پیچھے چھپا کون ہوا ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ ساکت قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے؟ لیکن جن کی آنکھوں میں عقل ہو، جو دور اندیشی نہ رکھتے ہوں، پیچھے مڑ گئے. 14,000 کا لشکر تلوار نکال کر علی ابن ابی طالب سے کہنے لگا، اے علی، اگر اب آپ نے جنگ جاری رکھی ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اندھی بصیرت. یہی ہوا. بصرہ کے لوگوں نے مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جب مولا علی جنگ جمل جیت گئے اس وقت انہی بصرہ کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا. فرمایا، یا اہل البصرہ کنتم جند المرأۃ، اے بصرہ والو تم ایک عورت کا لشکر ہو. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 49 جا کے اٹھا کے دیکھیں آپ. فرمایا تم ایک عورت کا لشکر ہو. وَاتَّبَاعُ الْبَہِیمَةِ، اور ایک اونٹ کے پیروکار ہو. تم نے ایک عورت کی وجہ سے میرا ساتھ نہیں دیا، ایک عورت کی کہنے پر وقت کے ولی خدا کا ساتھ نہیں دیا. لیکن جب وہ خطبہ مولا نے دیا تو ان کے دلوں میں درد تھا، افسوس ہوا ان کو کہ کاش ہم علی کی مدد کر پاتے. لیکن مولا علی نے دیکھا یہی بصرہ والے ہیں، انہوں نے میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا، اب میں ان کو خط لکھتا ہوں، شاید ان کے دل میں درد ہو اور اپنی گزشتہ غلطی کو اصلاح کر جائے. اگر آپ میری بات سمجھ پائے، امام نے 5 سرداروں کو خط لکھا، منذر ابن جارود، یزید ابن مسعود نحشلی، اور اس طرح کے 3 نام اور بھی ہیں کتابوں کے اندر. اب یہاں توجہ کریں. مولا کا سفیر آیا، مولا کے سفیر نے خط دیا منذر ابن جارود کو. اس نے خط پڑھا، لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. لیکن اسی منذر ابن جارود کے ساتھ دوسرے شخص نے کیا کیا؟ مولا کے سفیر کو پکڑا، پکڑ کر مولا کے سفیر کو جا کے عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں بعد میں گیا ہے. کوفے کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یزید نے بعد میں اس کو کوفے میں بھیجا ہے. پہلے یہ کہاں پہ گورنر تھا؟ بصرہ میں. اس ملعون عبید اللہ ابن زیاد نے مولا کے سفیر کو پکڑا. کچھ روایات میں ہے کہ گردن اڑا دی، اور کچھ روایات میں ہے کہ مولا کے سفیر کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور پھانسی پہ لٹکا کر اسی رات مولا کے ایک سفیر کو پھانسی پہ لٹکا کر پھر کوفے چلا گیا. اور کوفے نے بعد میں جو اس نے حرکتیں کی جا کر وہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن بصرہ والوں کو یاد آ گیا، غلطی یاد آ گئی، اور اس غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے انہوں نے میٹنگیں شروع کر دی. روایات میں ہے کہ انہوں نے 20,000 کا لشکر تیار کر لیا کربلا کی مدد کے لیے. کتنے ہزار؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب مجھے نہیں معلوم آپ کی خاموشی کو میں کیا سمجھوں. سن رہے ہیں آپ؟ 20,000 کا لشکر تیار ہو گیا، گھوڑوں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، ہر چیز ہے ان کے پاس، مکمل تیاری. گھوڑے تیار، جانباز تیار، جنگجو تیار، پیدل تیار، تلواریں مضبوط، نیزے مضبوط، ساری تیاری ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین کی مدد کرنے. عجب، تیار ہو گئے؟ ہاں. ایک خط نے تیار کر دیا. کہاں جا رہے ہیں؟ مولا کی مدد کرنے، مولا حسین کی مدد کرنے. لیکن روایات میں ہے انہوں نے تیاری کرنے میں اتنی دیر کر دی کہ انہوں نے جس بندے کو بھیجا تھا نا کہ جاؤ جا کر ہمارے مولا کو بتاؤ کربلا کے میدان میں، مولا ہم پہنچنے والے ہیں، مولا ہم لے کر لشکر پہنچنے والے ہیں. روایات میں ہے کہ ان کا یہ بندہ، ان کا یہ سفیر مولا کے پاس اس وقت پہنچا جب سب شہید ہو گئے، مولا اکیلے میدان میں جا رہے تھے. ان کا یہ سفیر
اس وقت مولا کے پاس پہنچا، مولا نے خط کھولا، خط میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا اے منذر ابن جارود، خدا تم پر رحمت کرے، لیکن افسوس تم پہنچ نہیں پاؤ گے، تم پہنچ نہیں پاؤ گے۔ یہ تیاری کر کر جب نکلے بصرہ سے باہر، 20,000 کا لشکر جب بصرہ سے باہر پہنچا تو ان کو بتایا گیا کہ ہائے افسوس، قد قتل حسین بن علی فی الکربلا، تم نے تیاری تو بہت کی لیکن حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بہت تیاری کی انہوں نے، کیا غلطی ہے ان کے اندر، کیا مشکل ہے ان کے اندر؟ سوچیں آپ ذرا۔ پیغام یہ ہے کہ جب بھی امام کا پیغام آتا ہے، توجہ کریں آپ، اب میں آپ سے توجہ مانگوں گا کہ جب بھی وقت کا ولی، وقت کا حجت خدا، وقت کا الہی نمائندہ، وقت کا رہبر، وقت کا لیڈر جب پیغام بھیجے، میٹنگیں نہیں کرنی ہوتی، تجزیے نہیں کرنے ہوتے، بیٹھ کر مشورے نہیں کرنے ہوتے، جب پیغام آ گیا فوراً گھر سے باہر نکلو۔ اگر بیٹھ کر میٹنگ کرتے رہے نتیجہ یہی نکلے گا، نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب بھی حجت خدا، اللہ کا نمائندہ، پروردگار کی طرف سے برگزیدہ جب بھی صدا دے، دیر نہیں کرنی، فوراً نکل پڑو، فوراً نکل پڑو، دیر نہیں کرنی۔ یہ امام کا سفیر ہے سلیمان ابن رزین، یہ کوفے کے اندر بھیجے گئے مسلم ابن عقیل سے پہلے کے شہید ہیں اور یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کی تنہائی کا سبب آپ نے کیا نکالا؟ کیوں؟ حق تو یہ تھا، حق یہ تھا کہ یہ مولا کا جو نمائندہ گیا ہے، جس رات پہنچا ہے، اس رات پہنچنے کے بعد فجر کے وقت، یعنی فرض کریں اگر مغرب کے وقت بصرہ پہنچا، حق یہ تھا، حق یہ تھا کہ فجر کے وقت یہ 20,000 کا لشکر لے کر کربلا چلا جاتا، حق یہ تھا۔ کیوں شہید کر دیا گیا؟ کیوں یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا؟ اس کی تنہائی کی وجہ کیا ہے؟ سستی، میٹنگیں، مشورے، بیٹھ کر اپنے آپ کو کلام، نہ، یہ نہیں ہے مکتب امامت کا، یہ قانون نہیں ہے۔ جب بھی پیغام آئے فوراً تیاری کر کے نکلو، یہ تیاری ہے۔ خوب، اب مہدویت کے منتظر بیٹھے ہوئے یہاں پر، کس کے منتظر ہیں؟ مہدویت کے۔ اب یہ بھی بتایا گیا کہ امام مہدی کے ظہور کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بصرہ کے حالات بتا دیے، کوفہ کے حالات کل بتاؤں گا کہ کیا ہوا کوفے میں۔ اب یہاں سے کیا لیا آپ نے کہ بھائی حسین ابن علی نے سفیر بھیجا بصرہ، جس کا نام تھا سلیمان ابن رزین، وہ تنہا ہو گیا، اکیلا ہو گیا، شہید کر دیا گیا۔ وجہ ان کی آپس میں میٹنگیں، مشورے، جائیں نہ جائیں، کیا کریں، کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کے پیچھے نکلیں، یہ نتیجہ۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کا لیڈر، وقت کا رہنما، وقت کا امام تنہا شہید ہو گیا۔ آپ نے کیا سبق لیا؟ کہ اس آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ جب بھی کعبے سے صدا آئے گی ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں، کسی سے پوچھیں گے نہیں، جیسے صدا آئے گی فوراً اٹھ کے چل پڑیں گے۔ تیاری کا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آخری بات، مجلس تمام۔ روایات میں ہے، بلکہ کتب میں ہے کہ ایک عورت برقع، میں بتا دوں نا آپ کو کہ انتظار کیا ہوتا ہے، وقت کے امام کا انتظار کیا ہوتا ہے، سنیں آپ۔ ایک عورت برقع پہن کے سوتی تھی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ محترمہ آپ برقع پہن کے کیوں سوتی ہیں؟ تو اس نے تعجب کر کے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ آپ کو پتا نہیں میں ایک امام کی منتظر ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ اس کے آنے کا کوئی معین وقت نہیں ہے، میں برقع پہن کے اس لیے سوتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں کعبے سے صدا آئے اور میں برقع ڈھونڈتی رہ جاؤں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ یہ ہے انتظار،
یہ ہے انتظار۔ کوفے کی گلیوں کے اندر مسلم اکیلا، مغرب کی نماز 23,000 لوگوں کے پیچھے، عشاء کی نماز میں اکیلا۔ جب سب نے چھوڑ دیا، کسی کو عورتیں لے گئیں، کسی کو دولت لے گئی، کسی کو شہرت لے گئی،